بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ سورہ طارق یعنی والسماء والطارق اس کی تفسیر ہوگی، اور وقت بچا تو انشاءاللہ هل اتاک حدیث الغاشیہ جو اس کے بعد والی صورت ہے وہ بھی انشاءاللہ اس پر بھی بات ہوگی۔ پہلے اس صورت کا لفظی ترجمہ اور مختصر گرامر۔ والسماء قسم ہے آسمان کی، والطارق اور طارق کی۔ طارق عربی میں کہتے ہیں طارقہ یطرقو، نصر ینصر کی طرح، طروقاً اس کا مصدر آتا ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے رات کو سفر کرنا، رات کو ظاہر ہونے والا یا رات کو سفر کرنے والا اس کو کہا جاتا ہے۔ طرق الباب، طرقہ الباب دروازہ کھٹکھٹانا رات کو، یعنی کوئی مہمان آتا ہے نا رات کو آپ کا دروازہ نوک کرتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے طرق الباب، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ تو کوئی رات کو جو آتا ہے نا اس کو بھی، تو رات کو ظاہر ہونے والی چیز کو طارق کہا جاتا ہے۔ اور آسمان پہ ایک ستارہ ہے، ستارے تو ظاہر رات ہی کو ظاہر ہوتے ہیں، تو جو رات کو ستارہ ظاہر ہوتا ہے اس کو بھی طارق کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہمارے معاشرے میں نام طارق آیا نا، یہ ستارے سے آیا، یہ رات کو کھٹکھٹانے والے سے نہیں آیا۔ میں اپنے نام کو ڈیفائن کر رہا ہوں اصل میں۔ والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور طارق کی۔ وما ادراک ما الطارق، اور آپ کو کیا پتا کہ طارق کیا ہے؟ النجم الثاقب، النجم ستارہ ہے، الثاقب چمکنے والا۔ تو یہاں طارق سے مراد ہے ستارہ، کیونکہ وہ بھی رات کو ظاہر ہوتا ہے۔ ان کل نفس لما، یہ یاد رکھیں ان کا جو لفظ ہے نا اس کا معنی ویسے تو ہوتا ہے اگر، لیکن ان کے بعد جب لما آ رہا ہوتا ہے تو یہ ان نافیہ کہلاتا ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے نہیں، اور لما کا معنی ہوتا ہے الا۔ تو ہم یہاں ترجمہ کریں گے ان کل نفس، نہیں ہے کوئی بھی نفس، لما مگر یہ کہ علیہا حافظ، اس کے اوپر ایک حفاظت کرنے والا موجود ہے۔ فلینظر، وہی یہ بات بہت دفعہ آ چکا ہے، لینظر چاہیے کہ دیکھے، تو چاہیے کہ دیکھے الانسان، انسان دیکھے، کیا دیکھے؟ مما خلق، یہ مما اصل میں تھا جیسے عما یتساءلون میں آپ کو بتایا تھا نا، عما اصل میں تھا عن ما، تو یہ مما اصل میں تھا من ما، من الگ ہے، میم الف الگ ہے، تو اسے ملا کے کیا بنا دیا؟ مما۔ تو من ما کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کس چیز سے؟ خلقا، بنایا گیا اس کو۔ فلینظر الانسان، انسان کو چاہیے دیکھے، مما خلق، کس چیز سے اس کو بنایا گیا ہے؟ تو اللہ نے خود ہی جواب دیا، خلقا، بنایا گیا ہے، مما ان، ایک پانی سے، دافق، دفق عربی میں کہتے ہیں کوئی چیز جو ہے نا وہ ایک قوت کے ساتھ جب کوئی چیز خارج ہوتی ہے تو اس کو دفق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ دافق کا معنی ہوتا ہے ایک یعنی خارج ہونے والا پانی۔ یخرجو، جو خارج ہوتا ہے، من بین الصلبی، من بینی، بین کا معنی درمیان، کہتے ہیں نا بین الاقوامی کانفرنس یعنی مختلف اقوام کے درمیان۔ من بین الصلب، صلب عربی میں کمر کو کہتے ہیں، ترائب یہ سینے کی یہ جو ہڈیاں ہیں نا، یہ والی ہڈیاں، اس کو ترائب کہا جاتا ہے۔ تو یہ پانی نکلتا ہے کمر سے اور سینے کے درمیان سے۔ انہو، بے شک وہ اللہ، علی رجعہ، اس انسان کو لوٹانے پر، رجع کا معنی ہوتا ہے لوٹانا، کہتے ہیں نا بعد سے انہوں نے رجوع کر لیا ہے، ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم اللہ ہی کی طرف راجعون، لوٹ کر جانے والے۔ تو رجع کا معنی لوٹنا، بے شک وہ لوٹانا، بے شک وہ اللہ تعالیٰ علی رجعہ، اس انسان کے لوٹانے پر، لقادر، لام تاکید کے لیے، قادر کا معنی قدرت والا۔ یوم، اس دن، تبلی السرائر، تبلا، تبلا اصل میں تھا تبلیو، تکرمو کی طرح ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ابلیا یبلیو ابلاءن، اکرما یکرمو اکرامن کی طرح، تو ظاہر کرنا، ٹھیک ہے نا۔ یوم تبلا، جس دن ظاہر کر دیے جائیں گے، السرائر، راز، سریرہ، سر راز کو کہتے ہیں نا، سری نمازیں کہتے ہیں نا جو آہستہ پڑھی جاتی ہیں، چھپی ہوئی ہوتی ہیں، جہری جو زور سے پڑھی جاتی ہیں، تو سرائر، ہاں کہتے ہیں نا اسرار اور رموز، تو سرائر چھپی ہوئی چیزوں کو، جس دن ظاہر کر دیا جائے گا چھپی ہوئی باتوں کو یا چھپے ہوئے عمل کو۔ فما لہو، پس نہیں ہوگا، لہو اس انسان کے لیے، من قوت، کوئی بھی قوت، ولا ناصر، اور نہ کوئی مددگار، ناصر مدد کرنے والا۔ والسماء، قسم ہے آسمان کی، ذات الرجع، جو لوٹانے والا ہے،
تفسیر میں بتاؤں گا کیا مطلب لوٹانے کا. آسمان کی قسم جو کیا کرنے والا ہے, لوٹانے والا ہے. والارضی, اور زمین کی قسم, ذات الصدعی, جو پھٹنے والی ہے. صدع کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا پھٹ جانا, جیسے زمین کا سینہ پھٹتا ہے نا جب اس میں نباتات اگتے ہیں. صداع الرأس عربی میں مشہور ہے, سر کا درد, سر پھٹ رہا ہوتا ہے اس میں. انہو, بے شک یہ قرآن, لقول, ایک ایسا قول ہے, فصل, فصل کا معنی جدا کرنے والا. آپ نے دیکھو بھئی شہر کی فصیل, کیونکہ وہ دیوار ہوتی ہے جو شہر کو جدا کر رہی ہوتی ہے, بھئی یہاں سے بارڈر ہے یہ شہر کا. اور فصل, یہ اس کو بھی کہتے ہیں ہم, جو بھئی آج ایک نئی فصل ہے یہ, کیونکہ ایک جیسے پیاز کی فصل کٹ گئی پھر آگے گنا اگا رہے ہیں. مجھے نہیں پتہ گنا پہلے اگتا ہے یا پیاز پہلے اگتا ہے, لیکن اس کو بھی فصل کیا مطلب, یہ بھی ایک باؤنڈری ہے نا. اب یہ کٹ گئی اب دوسری, تو یہ دونوں ایک دوسرے کو کیا کر رہی ہوتی ہیں, فصلیں جدا کر رہی ہوتی ہیں. ایک ہی فصل ایک دوسرے کو جدا نہیں کرتی. تو فصل کا معنی کیا ہوتا ہے, جدا. فیصلہ اسی سے نکلا ہے بھائی, فیصلہ سناؤ بھائی, جج نے فیصلہ سنایا ہے, ٹھیک ہے نا. طلاق کو بھی فیصلے سے تعبیر کیا جاتا ہے ہمارے یہاں, بھائی اب تو فیصلہ دے دو, اس کو کہتے ہیں نا لوگ. تو یہ سب جدا کرنے سے, کھول کھول کے بیان کر دینے سے ہے. تو انہو لقول فصل, یہ ایک ایسا قول ہے, یعنی ایک ایسا کلام ہے, فصل, جو حق اور باطل کو جدا کر دیتا ہے. وما ہوا بالہزل, اور نہیں ہے یہ مذاق. ہزل کسے کہتے ہیں, غیر سنجیدہ. آپ کوئی بھی بات ویسے ہی کر رہے ہیں تو اس کو کیا کہا جائے گا, ہزل. جیسے حدیث میں آتا ہے ثلاث جدہن جد و ہزلہن جد, 3 چیزوں کی مذاق بھی حقیقت اور ہزل بھی کیا ہے, حقیقت. یعنی حقیقت تو حقیقت ہے ہی, ہزل بھی کیا ہے, حقیقت. نکاح, طلاق اور رجوع. آپ نے بیوی کو ایک طلاق دی, مذاق میں کہہ دیا میں نے رجوع کر لیا, تو وہ رجوع ہو گیا. غلام کو آپ نے آزاد کیا, مذاق میں, چل یار تو آزاد ہے, وہ ہو گیا, سچی مچی کا ہو گیا. بیوی سے ویسے ہی گپ شپ میں کہا چلو طلاق کھیلتے ہیں, ٹھیک ہے میری طرف سے تم کو 3 طلاقیں. پھر آپ کہہ رہے ہو میں تو کیا کر رہا تھا, مذاق. تو ایسا مذاق صحیح نہیں, وہ تینوں ہو گئی. انہم, بے شک یہ لوگ, یکیدونا, یکیدونا اصل میں تھا یکیدونا, یضربونا کی طرح. اس کا معنی ہوتا ہے تدبیر کرنا, قید, مکر و قید نہیں لفظ استعمال ہوتا. بے شک یہ لوگ یکیدونا, تدبیریں کر رہے ہیں, بری تدبیروں میں استعمال ہوتا ہے یہ اکثر. کیدن, تدبیریں کرنا. وَأَكِيدُ, اضربو کی طرح, اکیدو, اور میں تدبیر کر رہا ہوں, کیدن, تدبیر, میں بھی ایک تدبیر کر رہا ہوں. فَمَهِّلْ, فا کا معنی پھر مہل, سبح کی طرح ہے, اس کا معنی ہے مہلت دینا. مہل یمہل تمہیلاً, سبح یسبح تسبیحاً, اس کا معنی ہوتا ہے مہلت دینا. فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ, آپ کافروں کو مہلت دیں. آگے امہل, اکرم کی طرح, امہل یمہل امہالاً, اس کا معنی بھی کیا ہے, مہلت دینا. اردو میں مہلت کا لفظ بہت استعمال ہوتا ہے, بھائی تھوڑا سا مہلت دو اس کو. تو امہل, اکرم کی طرح, امر کا صیغہ ہے. امہلہم, آپ بھی مہلت دیں ان کو. پہلے اللہ نے کہا کہ آپ کافروں کو مہلت دیں, پھر دوبارہ دوسرے باب کے ساتھ اللہ نے کہا آپ کافروں کو مہلت دیں. رویدہ, رویدہ کا معنی بھی, یہ رویدہ ورڈ بس اسی طرح, اس کا معنی بھی ہوتا ہے مہلت دینا. جیسے کوئی کام آدمی جلد بازی میں, کوئی آپ سے پیسے مانگ رہا ہے, 2 یار میرے پیسے 2 یار, آپ اسے کہتے ہیں رویدن. رویدن کا مطلب کیا, یار تھوڑا سا ایکسکیوز سر, ٹھیک ہے نا, ایکسکیوز مس کہتے ہیں نا, تھوڑا سا یار جلد بازی نہیں کرو یار, دے رہے ہیں صبر کرو. رویدن, ٹھیک ہے, اس کا معنی بھی. یہ تو اس کا لفظی ترجمہ ہو گیا. اس صورت کی تفسیر بہت آسان ہے. اللہ تعالیٰ نے آسمان کی اور آسمان پہ چلنے والے, رات کو ظاہر ہونے والے ستارے کی قسم اٹھائی, کیونکہ اب اللہ نے یوں فرمایا قسم آسمان کی اور رات کو ظاہر ہونے والے کی, تمہیں کیا پتہ وہ رات کو ظاہر ہونے والا کیا ہے. تو جب کوئی بڑی چیز ہوتی ہے نا تو اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ تمہیں کیا پتہ کہ وہ کیا ہے, یہ بتانے کے لیے کہ بہت عظیم الشان چیز ہے. چونکہ النجم الثاقب, چمکنے والا ستارہ جو رات کو ظاہر ہوتا ہے, یہ بھی اللہ کی قدرت کا ایک بہت بڑا نمونہ ہے. اتنے بڑے بڑے ستارے ہیں کہ لاکھوں زمینیں ان میں سما جائیں. یہ تو ہم کو چھوٹے چھوٹے اتنے سے نظر آ رہے ہوتے ہیں, تو یہ خود اللہ کی قدرت کے بہت بڑی کرشمے ہیں. تو اللہ نے فرمایا میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں, ان کل نفس لما علیہا حافظ, ہر نفس پہ ایک حفاظت کرنے والا, کوئی حفاظت کرنے والا موجود ہے. تو یہ جنس ہے, وہ 2 بھی ہو سکتے ہیں, 4 بھی ہو سکتے ہیں, تو ہیں 2, لیکن اس کو ایک سے تعبیر کیا, کیونکہ
ہیں تو محافظ نا وہ, تو یعنی حفاظت تمہاری ہو رہی ہے. حفاظت سے مراد کیا؟ تمہارے اعمال کی حفاظت ہو رہی ہے. کوئی فرشتہ موجود ہے جو تمہارے اعمال کو نوٹ کر رہا ہے. اب قسم اور جواب قسم میں مناسبت کیا ہے کہ جیسے آسمان پہ ستارہ ہوتا ہے نظر نہیں آتا, نظر رات کو آتا ہے حالانکہ دن میں بھی موجود ہوتا ہے, اتنے بڑے بڑے ستارے, تو ایسے ہی ضروری نہیں ہے کہ جو چیز تمہیں نظر نہ آئے وہ موجود نہ ہو. تو ایسے ہی فرشتے ہیں اور بڑی شان والے فرشتے ہیں یہ, ان کی جسامت بھی بہت بڑی ہے. فرشتوں کی تو جسامت اتنی ہے کہ انسان دیکھے تو ویسے ہی خوف سے مر جائے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ بھی تمہیں نظر نہیں آتے, کیونکہ انسان کی آنکھوں کے دیکھنے کے اصول کچھ اور ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ ان اصولوں پہ جو چیز آئے گی وہ نظر آ جائے گی, جو ان اصولوں پہ نہیں اترے گی وہ چیز نظر نہیں آئے گی. تو جیسے اللہ اتنے بڑے بڑے ستارے بنا سکتا ہے جو رات کو نظر آتے ہیں, تو ایسے ہی اللہ نے اور بھی بہت سی چیزیں بنائی ہیں جو تمہیں نظر نہیں آتی. تو وہ ان میں سے ایک کیا ہے؟ فرشتے ہیں جو تمہارے اوپر متعین ہیں. اللہ کہتے ہیں اب بھی اگر بات سمجھ میں نہیں آتی اور تمہیں یقین نہیں ہے کہ ہم, یعنی جب فرشتہ موجود ہے تو اس کا مطلب وہ اعمال لکھ رہا ہے, تو لکھ کیوں رہا ہے, یہ تکلف کیوں کر رہا ہے؟ وہ حساب و کتاب ہوگا. اگر حساب و کتاب نہ ہوتا تو یہ تکلف ہوتا؟ ارے پورا کمپنی دیکھتی ہے نا کہ ہر چیز کا حساب رکھتی ہے نا, فلاں کی اتنی سیلری تو لکھی اس لیے جاتی ہے, وقت پہ سیلری دینی بھی ہے نا اس کو. تو لکھا وہی کام جاتا ہے جس پر پریکٹیکل لائف میں اس کا کوئی اثر پڑنے والا ہو, خام خواہ میں تھوڑی لکھا جاتا ہے. تو آپ نے بیگم کو کھانا کھلایا اور لکھ رہے ہیں کہ 2 روٹی کھائی, تو بیگم کو غصہ نہیں ہے کیوں لکھ رہے ہو بھائی, کیا 2 سے زیادہ کھانے کی اجازت نہیں ہے؟ نہیں بھی اجازت, تو پھر لکھ کیوں رہے ہو؟ کہ ویسے نالج کے لیے, ریکارڈ کے لیے. تو یہ فضول سی بات ہو جائے گی نا. یا تو بھائی اس لیے لکھ رہے ہیں کہ بھائی آئندہ جو ہے نوٹ کروں گا کہ اس دفعہ 2 کھائی ہیں, تو اگلی دفعہ اگر 3 کھائی ہیں تو پھر پوچھوں گا کہ پچھلی دفعہ تو 2 کھائی تھی, اس دفعہ آپ نے 3 کیوں کھائی. تو اگر یہ سوالات کر رہے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے, نہیں کرنے تو پھر بلا وجہ چیزیں لکھی نہیں جاتی, نہ لقمے گنے جاتے ہیں. آپ کے ہاں کوئی مہمان آیا, آپ نے کھانا رکھ دیا, اب جتنے لقمے کھائیں آپ نے اس کو پیپر پہ لکھ کے دے دیا, آپ نے ماشاءاللہ 50 لقمے نوش فرمائے. وہ کہے گا یہ رپورٹ پیش کرنے کا مقصد کیا کہ ویسے ہی لکھ رہا تھا میں. اس کو غصہ آئے گا نا بھائی, کیوں؟ یا تو فی لقمہ آپ نے 5 روپے رکھے ہوں پھر تو ٹھیک ہے. تو بلا وجہ کچھ نہیں لکھا جاتا. اللہ فرماتے ہیں فرشتہ موجود ہے جو چیزیں لکھ رہا ہے, تو یہ بلا وجہ نہیں ہے, اس کا مطلب حساب و کتاب ہے. اب بھی اگر سمجھ میں نہیں آتا, کیونکہ جہاں حساب و کتاب کی بات آئے گی وہاں فوراً سوال ہوگا مٹی ہو کے ختم ہو گئے تو دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے, یہ لازمی سوال آئے گا. بھائی حساب و کتاب ہے تو یہ قبروں میں گل چھڑ کے مردے ختم کیوں ہو رہے ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا یہ جیسے تمہاری عقل میں نہیں آتا تو تم اپنے ماضی کو جھانک کے دیکھو. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ, انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے مِمَّا خُلِقَ, کس چیز سے بنایا گیا ہے. ایک پانی کے قطرے سے بنایا ہے, تو عقل مانتی ہے اس پانی کے قطرے کو رکھو اور دیکھو, بولو اس سے انسان بنے گا, اس میں آنکھ بھی ہوگی, ناک بھی, دل بھی, دماغ بھی, جگر بھی, گردے بھی, پھیپھڑے بھی, سمجھ میں آ جائے گا؟ تو نہیں آئے گا نا. تو جس رب نے اس پانی سے بنا لیا وہ رب مٹی سے دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا؟ اس لیے اللہ نے فرمایا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ, انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے مِمَّا خُلِقَ, کس چیز سے بنایا گیا. پھر اللہ بتاتے ہیں, ہم بتاتے ہیں خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ, ایک ایسے پانی سے بنایا گیا جو قوت کے ساتھ نکلتا ہے. یخرج من بین الصلب والترائب, جو پشت اور سینے کے بیچ سے نکلتا ہے. اس پہ بڑی بحث ہوئی ہے کہ پشت سے کیسے نکلتا ہے, سینے سے کیسے. یہ تو حکیم الامہ حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بہت ساری تفسیروں کا مطالعہ کیا ہے, اس کے بعد تفسیر لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں اس میں جو راجح قول ہے وہ یہ ہے کہ یہ کنایا ہے کہ پوری باڈی سے نکلتا ہے, کیونکہ جب 2 کناروں کا ذکر کیا جاتا ہے نا تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ یہاں سے نکل رہا ہے, بلکہ اس سے مراد کیا ہوتا ہے, انسان کے جسم میں یا تو سامنے کا حصہ ہے یا پشت ہے, تو پوری باڈی کے درمیان سے. تو یہ جو ہے پوری باڈی کے درمیان سے کیسے, بلڈ سے بنتی ہے نا, جو بھی انسانی جسم میں جو منی بنتی ہے وہ بلڈ سے بنتی ہے, تو پورے جسم, اور اس سے پورے جسم پہ اثر پڑتا ہے, پوری باڈی پہ اس پہ اثر پڑتا ہے. اور پوری باڈی اگر آپ کی کمزور ہے تو پھر اس پانی پہ بھی اثر پڑے گا. اور اگر باڈی صحت مند ہے, تبھی کہتے ہیں جیسے جیسے انسان بوڑھا ہوتا ہے تو اس میں اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت ختم ہوتی چلی جاتی ہے. تو پوری باڈی سے اس میں یہ بھی ہے کہ جو لوگ اس طرح کی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں نا, آج کل ہمارے یہاں جعلی حکیموں نے پتہ نہیں کیا کیا لگایا ہوا ہوتا ہے, طاقت اور قوت کے خزانے اور کیا. تو بھائی جس آدمی کی صحت ٹھیک ہے, تو جیسے اس کی نظر ٹھیک ہے, سماعت ٹھیک ہے, گویائی ٹھیک ہے, تو اس کی باقی قوتیں بھی ٹھیک ہیں. اور اگر آپ کی باڈی ٹھیک نہیں ہے تو آپ کی نظر بھی خراب ہوگی, سماعت پہ بھی اثر پڑے گا, آپ کے حافظے پہ بھی اثر پڑے گا.
تو باقی تمام قوتوں پہ بھی اثر پڑے گا. تو اللہ نے فرمایا کہ بین الصلب والترائب انہ علی رجعہ لقادر، بے شک وہ اللہ انسان کو لوٹانے پر قدرت رکھتا ہے. کیا مطلب؟ جو اللہ اس طرح سے بنا سکتا ہے کہ ایک ایسا پانی پوری باڈی سے نچوڑ کے اس سے انسان بنا دیا دوبارہ، تو اس انسان کو دوبارہ لوٹانے پر قادر کیوں نہیں ہے؟ تو مر جاؤ گے، اللہ دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کر دے گا. اور یہ وہ دن ہوگا یوم تبلی السرائر، ایسے ہی نہیں کھڑا کر کے بس قدرت دکھائے گا کہ دیکھو میں نے زندہ کر دیا چلو اب دوبارہ مر جاؤ. نا 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 نا، یہ وہ دن ہوگا جس دن رازوں کو ظاہر کر دیا جائے گا. کتنے لوگوں نے چھپ کے گناہ کیے ہوں گے وہ سامنے آ جائیں گے، کتنے لوگوں نے برائیاں کی ہوں گی وہ سامنے آ جائیں گی. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. فما لہ من قوت، پھر کوئی قوت نہیں ہے اس کے لیے، طاقت اس وقت طاقت نہیں ہوگی، آج تو بچ جاتا ہے طاقت سے، کمزور ہوگا وہ انسان. ولا ناصر، اور کوئی اس کا مددگار نہیں ہوگا. والسماء ذات الرجع، پھر اللہ آسمان کی قسم اٹھاتے ہیں، وہ آسمان جو لوٹانے والا ہے. لوٹانے والا کیا مطلب؟ ہر چیز کو لوٹا دیتا ہے. آپ نے ایک سائنس میں ٹرم سنی ہوگی نائٹروجن سائیکل، پتہ نہیں سائیکل کہتے ہیں سرکل کہتے ہیں. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ یعنی سائنس یہ کہتی ہے کہ دنیا جتنی بھی چیزیں ہیں نا یہ سب گھوم پھر کے دوبارہ ایک فارم میں آ جاتی ہیں. جیسے بادلوں سے پانی اٹھتا ہے آسمان پہ جا کے دوبارہ زمین پہ، تو آسمان کیا کرتا ہے؟ اس کو، آسمان سے مراد بلند چیز، اس کو لوٹا دیتا ہے. جو کچھ بھی ہو رہا ہے گھوم پھر کے واپس اسی کنڈیشن میں آ جاتا ہے. تو یہ آسمان کر رہا ہے کہ پانی بھی جا رہا ہے اوپر واپس لوٹ کے واپس، تو اللہ نے اس چیز کو گھما دیا نا بالکل. تو اللہ فرماتے ہیں اس آسمان کی قسم جو ہر چیز کو لوٹا دیتا ہے. والارض ذات الصدع، اور زمین کی قسم جو پھٹ جاتی ہے. زمین بھی یہ بڑا کردار ادا کرتی ہے کہ بیج ڈالو پھٹ جائے گی، درخت پیدا ہوگا ہے بھائی، پھر اس درخت میں کیا ہوگا؟ پھر دوبارہ وہی بیج ہوں گے پھل میں، پھر وہ بیج زمین میں ڈالو گے تو یہ، اور پانی کون برسا رہا ہے؟ اوپر سے آسمان. تو زمین اور آسمان مل کے نائٹروجن سرکل بنا رہے ہیں نا. تو اس میں اشارہ دے دیا کہ جو اللہ اس طرح سے چیزوں کو گھما سکتا ہے، تو انسان پہلے مٹی، پھر منی، پھر ماں کے پیٹ میں گوشت کا لوتھڑا، پھر پورا انسان بن کے دنیا میں آ کے پھر مٹی، پھر دوبارہ کیا بن جائے گا؟ انسان. تو اس طرح اللہ اس کو بھی گھما سکتا ہے دوبارہ. اور زمین کی قسم جو پھٹ جاتی ہے، انہ لقول فصل، بے شک یہ کلام ایک ایسا کلام ہے جو حق اور باطل کو جدا کر دیتا ہے. اس کلام نے بتا دیا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. حق یہ ہے کہ مر کے دوبارہ زندہ ہوگے، اور باطل یہ ہے کہ جو یہ دعویٰ کرے کہ مر کے دوبارہ زندگی نہیں ہے. وما ہوا بالہزل، یہ کلام ہزل نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ محض ڈرانے کے لیے، جیسے سیاسی لوگ ڈرانے کے لیے باتیں کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اللہ محض ڈرانے کے لیے تمہیں یہ باتیں کر رہا ہے، یہ حقیقت ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دلائل دیا کرتے تھے مشرکین سنتے نہیں تھے، آج بھی لوگ نہیں سنتے، بلکہ الٹا نبی کے خلاف تدبیریں شروع کر دیتے تھے. تو آپ کو تسلی دی ہے انہم یکیدون کیدا، اے نبی یہ لوگ تدبیریں کر رہے ہیں، وہ عقید کیدا، اب ہم نہ کریں میں بھی تدبیریں کر رہا ہوں. یہ آپ کو مغلوب کرنے کی تدبیریں کر رہے ہیں اور میں آپ کو غالب کرنے کی. تو اس میں ہر مسلمان کے لیے تسلی ہے، جو بھی دین کی دعوت دے رہے ہیں، اسلام کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان عقائد کے پرچار کی کوشش کر رہے ہیں، تو ان کی راہ میں جو رکاوٹیں آئیں گی تو ان کو چاہیے اپنا کام میں لگے رہیں. اللہ فرماتے ہیں اگر وہ تدبیریں کر رہے ہیں تو میں بھی تدبیریں کر رہا ہوں، اور میری تدبیریں تمہارے ساتھ ہیں. تو ظاہر ہے کس کی تدبیر غالب ہوگی؟ اللہ کی غالب ہوگی. فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، پس آپ کافروں کو مہلت دیں. پھر دوبارہ لفظ دہرایا مہلت دیں، پھر لفظ دہرایا مہلت دیں. تین مختلف الفاظ کے ذریعے کہا کہ آپ ان کو مہلت دیں، اپنے حال پہ چھوڑ دیں، میں خود انتقام لوں گا ان سے. تو ہر دعوت دینے والے کو یہی حکم ہے کہ آپ نے اپنا کام کرتے رہنا ہے، ان کی فکر نہیں کرنی. ایک دن آئے گا اللہ انتقام لے لے گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگلی صورت کی طرف چلتے ہیں ہم. اگلی صورت ہے جی سبح اسم ربک الاعلی. اچھا میں نے سورہ غاشیہ بول دی تھی، سبح اسم ربک الاعلی. سبح، سبح کا معنی سبح یسبح، امر بنتا ہے نا، یسبح سے یا ہٹائیں گے اور آخر کو ساکن کر دیں گے تو سبح، پاکی بیان کریں. اسم ربک، اپنے رب کے نام کی، الاعلی جو کیا ہے؟ برتر ہے. اپنے رب کے نام کی پاکی بیان کریں. الذی، وہ رب، خلقا، جس نے
پیدا کیا، فسوا پھر برابر کر دیا، انسان کو پیدا کیا اور اعضاء میں کیا کر دیا، تناسب، والذی اور وہ رب ہے، قدرا جس نے اندازہ ٹھہرایا ہر چیز کا، اندازہ مینجمنٹ کو بولتے ہیں، فہدا اور پھر فا کا معنی پھر، ہدا ہدایا، ہدایا کا معنی اسے راستے پہ چلا دیا، ہدایت دے دی، رہنمائی، گائیڈنس، اسے گائیڈ کر دیا۔ تفسیر میں اس کا میں انشاءاللہ مفہوم بتاؤں گا۔ والذی اور وہ ذات ہے، اخرج المرعى جس نے چارہ اگایا، المرعى، مرعى کہتے ہیں چراگاہ کو اور چارے کو بھی کہتے ہیں، تو جس نے اگایا کیا، جانوروں کے لیے چارہ، فجعلہ پھر بنا دیا، فا کا معنی پھر، جعل ضربہ کی طرح بنایا، اس چارے کو، غثاء خش و خاشاک، جیسے اس نے پیداوار اگائی نا تو کیا بنا دیا، خش و خاشاک، خس و خاشاک، سوری شروع میں بھی شین لگا دیا میں نے، خس و خاشاک بنا دیا اس نے۔ تو احوا سیاہ، جیسے کھیتیاں اگاتا ہے نا، کیسی لہلہاتی ہوئی کھیتیاں ہوتی ہیں، اور اس کے بعد اللہ کیا کر دیتا ہے اس کو سیاہ، سیاہ عربی میں ہمیشہ کالے کو نہیں کہتے، بلکہ جو بھی بدنما چیز ہوگی نا اور ڈارکنیس آ جائے اس میں، اس کو بھی سیاہ کہا جاتا ہے۔ غثاء احوا، ایسے بنا دیا اس کو بالکل خس و خاشاک اور سیاہ بنا دیا۔ سنقرئ کا، سا کا مطلب عن قریب، نقرئ قراءت سے نکلا یہ، اقرأ یقرئ اقراء، اکرم یکرم اکراما، اس کا معنی ہوتا ہے پڑھانا۔ ایک ہوتا ہے قرأ یقرأ ضربہ کی طرح، اس کا معنی ہے پڑھنا، اور اس کا اس میں فاعل آتا ہے قاری، پڑھنے والا، اور ایک ہوتا ہے اقرأ یقرئ، اس کا معنی پڑھانا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سنقرئ نکرم کی طرح، ان قریب ہم پڑھائیں گے آپ کو، سنقرئ کا، اے نبی ہم آپ کو پڑھائیں گے، فلا پس نہیں، تنسا آپ بھولیں گے، تنسا اصل میں تنسیو تضریبو کی طرح، اس کا معنی بھولنا، نسیان سے نکلا ہے، نسیان کسے کہتے ہیں، بھولنے کو، فلا تنسا آپ بھولیں گے نہیں، الا مگر اتنا، ما جو شاء اللہ اللہ چاہے، جتنا اللہ بھلانا چاہے وہ آپ یعنی ہم آپ کو قرآن پڑھائیں گے، آپ بھولیں گے نہیں، مگر جتنا اللہ چاہے تو وہ اللہ آپ کو بھلا دے گا۔ تفسیر میں بتاؤں گا اس کا مطلب کیا ہے۔ انہو بے شک وہ اللہ، یعلم الجہر جانتا ہے جہر کو، جہر ظاہری باتیں، ظاہری چیزوں کو بھی جانتا ہے، وما اور ان چیزوں کو بھی، یخفا جو چھپی ہوئی ہیں، خفیہ یخفا، یخفیو تھا اصل میں، سمیع یسمعو کی طرح، چھپنا کسی چیز کا، وہ چیزیں جو چھپ گئی ہیں ان کو بھی جانتا ہے، مخفی کہتے ہیں نا، مخفی۔ وَنُيَسِّرُ کا، نُيَسِّرُ نُسَبِّحُ کی طرح ہے، سبح یسبح تسبیحاً، ٹھیک ہے نا، تو اسی طرح یسر یسر تیسیراً، یہ آیا تھا نا پہلے، الم نشرح لک صدرک میں آیا تھا، ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ کیا ہے، آسانی۔ وَنُيَسِّرُ کا، ہم آپ، یسر یسر کا معنی ہوتا ہے آسان کرنا، ہم آپ کو آسان کریں گے، للیسرا آسانی کے لیے، یسرا کا آسانی کو کہتے ہیں، ہم آپ کو آسان کریں گے کس کے لیے، آسانی کے لیے، کیا مطلب، آپ کو، آپ آسانی کے لیے آسانی پیدا کریں گے ہم، یہ مطلب اس کا، یعنی آسان ترجمہ ہوگا، ہم آپ کو، آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ اس کا تفسیر میں بتاؤں گا انشاءاللہ اس کا پورا مفہوم۔ فذکر پس آپ، ذکر ذکر یذکر تذکیراً نصیحت کرنا، سبح یسبح تسبیحاً، تو سبح کا معنی تھا پاکی بیان کریں، ذکر کا معنی نصیحت کریں، آرڈر ہے نا۔ فذکر پس آپ نصیحت کریں، ان اگر، ان کا معنی کیا ہوتا ہے، اگر، کہتے ہیں نا انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا تو، ان نفعت الذکرہ، نفعت اصل میں، نفعت ضرب ضربا ضربو ضربت، نفع نفعت نفع پہنچانا، نفع پہنچایا اس نے، ٹھیک ہے نا۔ الذکرہ، ذکرہ چونکہ مؤنث ہے تو اس لیے نفع کے بجائے نفعت لایا گیا ہے، ذکرہ نصیحت کو کہتے ہیں، آپ نصیحت کیجئے اگر فائدہ پہنچائے نصیحت، یہ ترجمہ ہوگا۔ فذکر
ان نفعت الذکریٰ، آپ نصیحت کیجئے اگر نفع پہنچائے نصیحت. سیذکر، سا کا معنی عن قریب، یذکر اصل میں تھا یتذکر، یتکلف کی طرح. اس کا معنی ہے نصیحت حاصل کرنا. کیا معنی ہے بھائی؟ تو یتذکر کو پڑھتے ہیں یذکر. ان قریب نصیحت حاصل کر لے گا من، وہ شخص، یخشا جو ڈرتا ہو. یخشا یخشیو تھا نا، یضربو کی طرح، یسمعو کی طرح. جو ڈرے گا، ڈرنے والا ہوگا یا ڈرے گا، وہ نصیحت حاصل کر لے گا. وَيَتَجَنَّبُهَا، یتجنبو واو کا معنی اور، یتجنبو یتکلفو کی طرح، یتکلفو یتکلفانی یتکلفون، باب تفاعل ہے نا تکلف. یتجنبو اجتناب کرے گا، اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے نا اجتناب. یتجنبو اور اجتناب کرے گا، ہاں اس سے یعنی اس نصیحت سے، الاشقا. اشقا اصل میں تھا اشقیو. میں نے آپ کو بتایا تھا نا ازربو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ مارنے والا، تو شقاوت سے نکلا ہے. شقی اور شقاوت کہتے ہیں بدبختی کو، کہتے ہیں نا شقی آدمی ہے. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ نہیں کہتے تو ابھی کہہ کے دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا. شقاوت کسے کہتے ہیں؟ بدبختی. شقی بدقسمت، جس کا انجام اچھا نہ ہو، اس کو کہا جاتا ہے. یعنی اصل میں بدقسمت کو کہتے ہیں، بدبخت انسان. تو یہ کمپیریٹو ڈگری ہے. ازربو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ مارنے والا، اشقا دوسرے کے مقابلے میں زیادہ شقی. تو مراد ہے سب سے زیادہ شقی، یہ مراد ہے اس کی. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور جو بدبخت انسان ہوگا وہ اس سے اجتناب کرے گا، اس نصیحت سے دور بھاگے گا. الذی، یہ وہ بدبخت ہے، یصلی النار، جو داخل ہوگا آگ میں. صلی یصلیو میں نے بتایا تھا نا آگ میں داخل ہونا. الذی، یہ وہ شخص ہے، یصلی النار، جو آگ میں داخل ہوگا، الکبریٰ، بڑی آگ. اکبر ازربو کی مؤنث کیا آتی ہے؟ زربا. تو اکبرو کی کبریٰ. اکبر کا معنی بھی بڑا اور کبریٰ اس کی مؤنث. تو آگ کا لفظ عربی میں مؤنث ہے اصل میں. ویسے بھی خواتین زیادہ آگ لگاتی ہیں نا. کسی نے پوچھا نا کون سا ادارہ ہے جس میں خواتین جاب نہیں کر سکتی، تو اس نے کہا فائر بریگیڈ. تو بھائی یہ کیوں کروں گا؟ خواتین کا کام آگ لگانا ہے، آگ بجھانا نہیں ہے. لیکن میں ان خواتین کی بات کر رہا ہوں جو تفسیر نہیں سنتی، یہ ذہن میں رکھنا. یعنی گھروں میں جو آگ لگا رہی ہوتی ہے نا، وہ جٹھانی کو اس کی شکایت اور فلانی کو اس کی شکایت، اس طرح کی. الذی یصلی النار، یہ بات دوبارہ بتا دوں، جو خواتین پروگرام دیکھ رہی ہیں وہ بالکل پریشان نہ ہو، ان کی بات ہی نہیں کی میں نے. خام خواہ دل پہ لے کے جا رہی ہیں کہ ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں سر. الذی یصلی النار الکبریٰ، یہ وہ شخص ہے جو آگ میں داخل ہوگا، بڑی آگ. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ثم، پھر اس کے بعد، لا یموتو، یموتو یموتو ینصرو کی طرح، ٹھیک ہے نا، نہیں مرے گا، موت سے نکلا ہے. فیہا، اس آگ میں، ولا یحیا، یحیا حییہ یحییو، حییہ یحییو، سمیع یسمعو کی طرح. تو یحییو کو پڑھتے ہیں یحیا. یہ وہ یحیا نہیں ہے جو نام ہوتا ہے. ارے بھائی یحییٰ علیہ السلام نام بھی تو تھا نا، وہ ناؤن ہے. یہ سینٹنس ہے پورا، یہ فعل ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب ایسا نہ ہو یحییٰ علیہ السلام کو بھی کہیں یحییٰ کا مطلب اصل میں یہ وہ یحییٰ اور ہیں، یہ یحییٰ اور ہے. حییہ یحییو، یحییو کو یحییٰ پڑھا جاتا ہے، اس کا معنی حیات سے نکلا، زندہ ہونا. لا یموت فیہا، نہیں مرے گا اس آگ میں، ولا یحیا، اور نہ زندہ ہوگا. قد کا معنی بے شک، تحقیق. افلاح، اکرما کی طرح، کامیاب ہونا، تحقیق کامیاب ہو گیا. من، وہ شخص، تزکا، اصل میں تھا تزکیا، تکلفہ کی طرح. تزکا کا معنی پاک ہو جانا، تزکیہ کر لینا اپنا. تحقیق کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو کیا کر لیا؟ پاک کر لیا ظاہری اور باطنی برائیوں سے. وذکرا، اور یاد کیا. واو کا معنی اور، ذکرا کا معنی ذکر کرنا، یاد کرنا. اسم ربی ہی، اپنے رب کے نام کو یاد کیا. فا، پھر اس کے بعد صلی، نماز پڑھی. صلی، صلیا، سبح کی طرح نماز پڑھنا. پھر اس نے نماز پڑھی. بلکہ ہوتا اس کے برخلاف ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ ساری نصیحتیں تو اپنی جگہ، لیکن تم کرتے کچھ اور ہو. وہ کیا کرتے ہو ہم تمہیں بتاتے ہیں. تؤثرون، تکریمون کی طرح. اکرام اور ایثار، جیسے اکرام ہے نا تو ایسے ہی مصدر آتا ہے ایثار. اس کا معنی ترجیح دینا. کہتے ہیں نا بھائی ایثار سے کام لو، دوسرے کو اپنے اوپر
ترجیح دو. تؤثرون تکرمون کی طرح، بل تؤثرون لیکن تم کیا کرتے ہو، ترجیح دیتے ہو الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی کو، دنیا کو پہلے رکھتے ہو، آخرت کیا ہے دوسرے نمبر پہ. اللہ یہ نہیں کہہ رہے تم نے آخرت بالکل چھوڑ دی ہے، جہاں آخرت اور دنیا کا مقابلہ ہوتا ہے تم فوکس کس کو کرتے ہو، دنیا کو. تو پہلے یہ وہ بے شک نقصان ہو جائے آخرت کا. والآخرۃ، حالانکہ آخرت، میں نے بتایا تھا نا جملے کے شروع میں جب واو داخل ہوتا ہے تو بعض دفعہ کنڈیشن بیان کر رہا ہوتا ہے کہ حالانکہ، ہم یہاں ترجمہ کیا کریں گے، حالانکہ یعنی تم دنیا کو ترجیح دے رہے ہو، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آخرت خیرن، وہ بہتر بھی ہے یعنی دنیا سے، وَأَبْقَى، ابقیو ازربو کی طرح، باقی زیادہ باقی رہنے والی، ٹھیک ہے نا، ازربو زیادہ مارنے والا، ابقیو زیادہ باقی رہنے والی. حالانکہ آخرت زیادہ باقی رہنے والی ہے، بہتر بھی ہے، زیادہ باقی رہنے والی بھی. ان ھذا، بے شک یہ بات جو ہم نے کی ہے پوری صورت میں، یا یہ آخرت کے بارے میں جو بات کی ہے، لفی، لام کا معنی لام تاکید کے لیے، فی الصحف، صحیفوں میں ہے، الاولا، پچھلے بھی، اولا وانا پچھلے صحیفوں میں بھی ہے. وہ کون سے ہیں پچھلے صحیفے، صحف ابراہیم، وہ ابراہیم کے صحیفے، و موسیٰ، اور موسیٰ کے صحیفے. ان میں بھی ہم تو شروع سے ایک ہی بات کرتے آ رہے ہیں، تم دنیا داری میں لگے ہوئے ہو، لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم تو ہر پیغمبر کو ایک ہی تعلیم دے کے بھیجتے ہیں، آخرت دنیا سے بہتر ہے. تو یہ تو اس صورت کا لفظی ترجمہ تھا. اب ہم اس کی تھوڑی سی تفسیر کر لیتے ہیں. سبح اسم ربک الاعلیٰ، اے نبی، اور نبی کے ہم سب کو خطاب ہے کہ تم سب اپنے رب کا نام لو، وہ رب جو الاعلیٰ ہے، سب سے برتر ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوہ فی سجودکم، اسے اپنے سجدوں میں کر لو. تبھی ہم سجدے میں کیا کہتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ. اللہ نے کہا پاکی بیان کرو اس رب کی جو اعلیٰ ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، سبحان ربی، میرے رب پاک ہے، الاعلیٰ، جو اعلیٰ ہے. تو اس آیت پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور جب حدیث میں آتا ہے یہ صورت نازل ہوئی، فسبح باسم ربک العظیم، سورہ واقعہ میں ہے نا، اپنے رب کی پاکی بیان کرو جو کیا ہے، عظیم. تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوہ فی رکوعکم، اس کو اپنے رکوع میں کر لو. تبھی ہم کیا کہتے ہیں، سبحان ربی العظیم. میں اپنے جب بھی یہ بتاتا ہوں نا، مجھے اپنا بچپن کا ایک واقعہ یاد آتا ہے. بچے جو ہے نا بس ایک دوسرے کی نقل اتارتے ہیں، ان کو نہیں پتہ ہوتا ہو کیا رہا ہے. ہم جب چھوٹے تھے، ہم نے نماز شروع کی نا، تو ہم مسجد میں بہت چھوٹے تھے. ویسے تو اللہ کا شکر ہے ہمارے والد صاحب نے ہمیں گھر میں نماز بھی سکھائی، دعائیں بھی سکھائیں، قرآن بھی میرے والد صاحب نے شروع میں پڑھایا، پھر بڑے بھائی نے باقی قرآن پڑھایا. لیکن جو چھوٹا بچہ تو بس شروع میں جب انگلی پکڑ کے ابا مسجد میں لے کے جاتے ہیں، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے دوسرے کیا کر رہے ہیں. تو میں بڑا پریشان ہوتا تھا یہ رکوع میں کیا پڑھتے ہیں. تو ایک دن میں نے رکیا کہ مجھے کسی کی نا سمس کی آواز آ رہی تھی، سم سبحان ربی، اس طرح کی نہیں ہلکی آواز آ رہی تھی. تو میں نے کہا سم سبحان ربی العظیم، سم سبحان ربی العظیم. تو میں بہت دنوں تک سم سبحان ربی العظیم اور سجدے میں سم سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتا رہا. اچھا ہاں، سجدے میں کیا پڑھتا تھا، آواز آتی تھی الاعلیٰ، اس طرح کر کے مجھے آواز آتی تھی سجدے میں نا، جب میں کان لگاتا تھا یہ کیا ساتھ والا کیا پڑھ رہا ہے. تو میں ایسے پڑھتا تھا سجدے میں سم سبحان ربی الاعلیٰ، مجھے ابھی تک یاد ہے، سم سبحان ربی الاعلیٰ، سم سبحان. بہت دنوں تک پڑھتا رہا، پھر بتایا کہ بھائی یہ نہیں ہوتا، یہ یوں ہوتا ہے. تو سم سبحان ربی العظیم اور سجدے میں پڑھتا ہے سم سبحان ربی الاعلیٰ، سم سبحان ربی الاعلیٰ. تو مجھے وہ بچپن کا یہ واقعہ یاد آتا ہے کہ، اور بچے جو ہے نا بس دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا. بچوں کی نماز کا اسٹائل بڑا مزے کا ہوتا ہے. دیکھو جیسے آپ انگلی اٹھاؤ گے تو بچہ الٹے ہاتھ کی انگلی اٹھا رہا ہوتا ہے، اسے بس اتنا پتہ ہوتا ہے انگلی اٹھانی ہے، کون سے ہاتھ کی یہ نہیں یاد ہوتا. کبھی ادھر سلام پھیر رہا ہے، کبھی. لوگ کہتے ہیں بچے ہمارے قریب ہوں تو ہم سے نماز نہیں پڑھی جاتی، نماز میں دل نہیں لگتا. میری عادت ہے بچہ قریب ہونا نماز میں اور دل لگتا ہے. تو بچے جس طرح نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، اور اللہ کی محبت دل میں آتی ہے، یار یہ اللہ نے کیسے رونق ہے اور کیسی ایک فطرت کی عکاسی ہے. ہمارے حضرت تو فرماتے تھے جب بچے روتے ہیں نا، تو حضرت کے بھی چھوٹے بچے تھے ایک ونس اپون اے ٹائم، تو حضرت فرماتے تھے لوگ گھر مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں نا تہجد کی، کہ بچے گھر میں تنگ کر رہے ہیں. فرماتا ہے کہ میں گھر میں ہی نماز پڑھتا تھا، چاہے بچہ رو رہا ہو پھر بھی. سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ بچہ روتا ہے تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، تو اللہ خوش ہوتے ہیں، دیکھو نماز بھی پڑھ رہے ہیں، بچے بھی رو رہے ہیں. یعنی فطرت کے جو احکامات ہیں اس پر عمل کر رہے ہو نا. اللہ نے سب، اللہ نے کہا فیملی بھی بڑھاؤ، نماز بھی پڑھو. اللہ کو وہ نماز پسند نہیں ہے کہ بیوی بچوں کی فکر سے آزاد ہو کے کیا کر رہا ہے، اطمینان قلب کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے. یہ والی نماز اللہ کو پسند
نہیں, اللہ کو یہ کہ ٹینشن کے ساتھ نماز پڑھو. خواتین جو کہتی ہیں نا ہم بچے ہمارے پیدا ہو گئے نماز بھی نہیں پڑھنے دیتے, کم بختو یہ تم آئے کیوں دنیا میں, وہ بچے کہاں پڑھنے دیتے ہیں. تو بھائی وہ بچے رو رہے ہیں, نماز پڑھو, اسی کو اللہ قبول کرے گا, اس لیے کہ یہ جو بچے پیدا ہوئے ہیں یہ بھی تو اللہ کا حکم تھا نا, تزوج الودود الولود, اللہ کے نبی کا بہت بڑا حکم ہے کہ نسل بڑھاؤ, خاندان بڑھاؤ. یہ تو اسلام کی تعلیمات میں بہت بڑی تعلیم ہے. یہ اسلام تو خاندان کو چاہتا ہے نا, اسلام یہ یورپ والا کلچر تھوڑی چاہتا ہے کہ بچے نہ ہو, کتے پالو بلیاں پالو. اسلام تو کیونکہ ایک سسٹم بنایا ہے کہ پھر ان کے ساتھ رشتہ داری جوڑو, بہن ہو, بھائی ہوں, چچا, ماموں, خالہ, یہ سب پھر رشتہ داری جوڑو, پھر زکوٰۃ میں ان کو ثواب دو گے تو دگنا ثواب ملے گا, تو یہ ہوں گے تو ثواب ملے گا نا. تو یہ اس لیے خواتین بھی یہ پریشان ہوتی ہیں, ہائے وہ سردے میں جاتے ہیں بچے, وہ سردے میں ماؤں کے جو ہے نا چھوٹا بچہ وہ سوار ہو جاتا ہے اس کی پشت پہ, تو مائیں کہتی ہیں کمبخت بیٹھ گئے آ کے, تو یہ کمبخت نہ کہا کرو, یہ خوش ہوا کرو, بھائی اللہ کی نعمت ہے, گھر میں رونق ہے. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. اللہ نے فرمایا, تو مجھے سبحان ربی الاعلیٰ سے یاد آ گیا تھا. تو سبح اسم ربک الاعلیٰ, اپنے رب کا نام لیجئے جو سب سے اعلیٰ ہے. الذی خلق, جس نے بنایا, فسوی, اور برابر کر دیا. اللہ اپنی تعریفیں کرتا ہے. والذی قدر, کیونکہ اللہ سمجھ میں نہیں آتا نا, ایتھیس کو سمجھ میں اس لیے نہیں آتا, وہ کہے گا کیسے, اللہ تو ہے ہی نہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کون ہے جو پیدا کر رہا ہے اور برابر کر رہا ہے بھائی. اگر یہ کائنات خود بخود ہوتی تو انسان اتنا متناسب پیدا ہوتا, اس ہاتھ میں بھی 5 انگلیاں اور اس میں بھی کتنی 5, یہ خود بخود تھوڑی ہوتا ہے. فسوا, برابر کر دیا. اور جو خدا کو کے وجود کو تو مانتے ہیں مگر خدا کی قدرت کو اور اس کے احسانات کو نہیں مانتے, تو ان کی بھی دلیل آ گئی اس میں, بھائی وہ اتنا بڑا احسان کیا, تمہیں پیدا کر دیا اور برابر کر دیا تمہیں, تو اس سے اس کی قدرت بھی ظاہر ہو رہی ہے اور اس کے احسانات بھی. والذی قدر, پھر ایک اصول بیان کیا, وہ ذات جو مینجمنٹ کرتی ہے ہر چیز کو. کیا اندازہ, اس کائنات میں کوئی بھی چیز بے تکی نہیں ہے, ہر چیز میں مینجمنٹ نظر آئے گی آپ. فہدا, اور پھر اس کو راستے پہ چلا دیا, یعنی نیچر کے راستے پہ چلا دیا. اسی کو قرآن میں دوسری جگہ آتا ہے, احسن کل شیء خلقہ ثم ہدا. فرعون نے حضرت موسیٰ سے پوچھا اللہ کیا ہے, رب کون ہے بھائی؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ جس نے ہر چیز کو بہترین انداز میں بنایا اور پھر اسے اس کی نیچر پہ چلا دیا. اب آپ جانوروں میں دیکھ لو نا, بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے کتنا خوبصورت, اور پیدا ہوتے ہی تھنوں سے دودھ پینے کی کوشش شروع کرتا ہے. تو کون ہے جس نے اس کو اس نیچر پہ چلایا؟ پیدا ہونا بھی خود سے ممکن نہیں ہے بھائی. اور پھر کون ہے جس نے اس کے دماغ میں یہ چیزیں ڈال دی تھیں کہ پیدا ہوتے ہی تیری بڑی ضرورت دودھ ہے اور وہ تجھے یہاں سے ملے گی؟ اسے کون سکھا رہا ہے؟ ہر جانور پیدا ہوتے ہی اپنی فطرت پہ چلنا شروع. تو ہر پرندے کو دیکھیں, اس کی چونچ اس کے پنجوں کے حساب سے بنائی ہے. جس پرندے کو سمندر میں شکار کرنا ہوتا ہے اکثر ان کی چونچیں لمبی ہوتی ہیں تاکہ وہ پانی کے اندر تک, ہر چیز کو اس کی حساب سے بنائے. شیر کو چونکہ شکار کرنے والا بنایا تو اس کے نوکیلے دانت اور اس کی دھاڑ اور اس کے جناب وہ, کیونکہ یہ سب چیزیں نہیں ہوگی تو ہرن کو محبت سے تو نہیں سمجھا سکتا وہ. بھائی شیر کو حلیہ بکری والا دے دیا جاتا اور اس کی خوراک گوشت رکھی جاتی تو وہ ہرن کو دھاڑ دھاڑ کرتا جا کے, وہ تو ہرن سے جا کے کہتا بھائی تیرے بھی کھر ہیں میرے بھی کھر ہیں, تیری خوراک گھاس ہے میری خوراک کیا ہے گوشت, تو گھاس سارا دن کھاتا رہتا ہے, گھاس تو بھاگتی نہیں ہے تجھے دیکھ کے, لیکن تو مجھے دیکھ کے بھاگ جاتا ہے, اب میں تجھے کیسے پکڑوں, تو میرا بھی تو خیال کر. تو ہرن مان جائے گا؟ تو شرافت سے تھوڑی مانے گا. تو اللہ نے کہا بھائی گھاس شرافت سے مان جائے گی, لہذا اس کے لیے ہرن کو دہشت گرد بنانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہرن شرافت سے نہیں مانے گا, تو ہرن جس کی خوراک بنے گا اس میں دہشت ضروری, وہ دھاڑ ہوگی, اس کے پنجے ہوں گے. تو وہ ہرن کو سمجھاتا نہیں ہے کہ میں بہت دنوں سے بھوکا ہوں, پلیز آپ میرا نوالا بن جائیں, ایسا نہیں ہے, بلکہ وہ جھپٹے گا اور حملہ کر کے اس کو کھا جائے گا. تو یہ ہے قدر فہدا, ہر چیز کو مینجمنٹ رکھی اور اس کو اس کے راستے پر چلا دیا. تو کافی ہے آج کے لیے. اگلی یہ بہت بہترین مزیدار صورت ہے اور اس میں بڑے مضامین ہیں, انشاءاللہ پھر اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ اس کی اگلی تفسیر بیان ہوگی.